السعداء يوم القيامة سورة الزمر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقوله تبارك وتعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. لم يذكر الجواب ها هنا وتقديره حتى إذا جاءوها وكانت هذه الأمور من فتح الأبواب لهم إكراما وتعظيما وتلقتهم الملائكة والخزنة بالبشارة والسلام والثناء كما تلقى الزبانية الكفرة بالتصريف والتأنيب. فتقديره إذا كان هذا صعدوا وتابوا وسروا وفرحوا بقدر كل ما يكون لهم فيه نعيم. وإذا حذف الجواب هنا ذهب الذهن من كل مذهب في الرجاء والأمل. ومن زعم أن الباب في قوله تبارك وتعالى وفتحت أبوابها وهو الثمانية واستدل به إلى أن أبواب الجنة ثمانية فقد أبعد النجعة وأغرق في النزع. وإنما يستفاد كون أبواب الجنة ثمانية من الأحاديث الصحيحة. مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الزمر کی ان آیات مبارکہ کی تفسیر بیان فرماتی ہیں کہ حتی اذا جاؤوہا، لیکن یاد رکھیں اس آیت میں جواب کا ذکر نہیں ہے. کیا مطلب؟ یعنی پہلی جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں جواب ہے. قال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. کہ جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور فرشتے ان سے کہیں گے کہ تمہارے پاس اللہ کے پیغمبر نہیں آئے، اللہ کے رسول نہیں آئے، اور انہوں نے تم پر اللہ کی آیات تلاوت نہیں کی، تمہیں قیامت کے اس ہولناک عذاب سے نہیں ڈرایا، تو وہ کہیں گے کہ ہاں آئے، ڈرایا لیکن ہم نے تکذیب. تو یعنی وہاں تو جواب ہے کہ کافر یہ جواب دیں گے. لیکن جب مسلمان اور مومن اور شہداء داخل ہوں گے تو ان کو بھی فرشتے سلام کہیں گے، بشارت دیں گے، اکرام کریں گے، لیکن جواب نہیں. یعنی بھی پھر اہل جنت کیا کہیں گے؟ تو اس آیت میں جواب کا ذکر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے، علماء نے فرمایا کہ جب جواب ذکر نہ ہو تو واضح ہوتا ہے کہ رحمت ہی رحمت ہے. وہاں تو چونکہ ایک حالت تھی نا تشدید کی، شدت کی، عذاب کی، اس لیے وہاں جواب کا ذکر ہے. یہاں تو واضح بات ہے کہ وہ مومن ہیں، اللہ نے اپنی رحمت سے ان کو جنت دی. اس لیے مفسر فرماتے کہ وَلَمْ يَذْكُرُ الْجَوَابِ، اس جگہ جواب ذکر نہیں کیا گیا. تقدیرہ اصل ہے اذا جاؤہا، جب مومن آ جائیں گے، وکانت ہذہ الامور،
من فتح الابواب لهم، اور ان کے لیے دروازوں کا کھلنا ان کی اکرام، ان کی تعظیم، وتلقتهم الملائکۃ والخزنہ، اور ملائکہ جو جہنم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مامور ہیں وہ ان کو بشارت دیں گے، سلام کریں گے، ان کی مدح کریں گے. کما تلقى الزبانیۃ والکفرۃ، جیسے کہ زبانیہ وہ فرشتے جو جہنم پہ جن کی لپٹی ہے وہ کافروں کو تان دیں گے، تقریر کریں گے، زجر کریں گے. فتقدیرہ، تو اب ترجمہ یہ ہوگا اذا کان ھذا، جب ملائکہ ان کی تکریم کریں گے، جنت کے دروازے کھلے ہیں، سعدوا ماشاءاللہ کامیاب ہوئے، وطابوا اور خوش ہوئے، وسروا وفرحوا بقدر کل ما یکون لهم فیہ نعیم، یعنی جو اللہ نے ان کو یہ نعمتیں عطا فرمائی تھی ان کو ہر قسم کی راحت، رحمت، سرور نصیب ہوا. وَإِذَا حُذِفَ الْجَوَابُ هَا هُنَا، چونکہ جواب یہاں ذکر نہیں کیا گیا، ذهب الذہن، تو انسانی ذہن خود ہر راستے سے یہی سوچتا ہے کہ وہاں رجا ہے، امید ہے، عمل ہے، خیر ہے، تو اس لیے وہاں گویا بظاہر جواب کی ضرورت نہیں تھی. لیکن یاد رکھو کہ وہاں تھا فتحت ابوابها، جہنمیوں کے لیے جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا. یہاں ہے وفتحت ابوابها. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے جو ہیں وہ اس وقت نہیں بلکہ پہلے سے کھول دیے جائیں. مفتحت لهم الابواب، اللہ کے قرآن نے دوسری جگہ بیان کر دیا کہ جب جنت والے آئیں گے جنت پر، مفتحت لهم الابواب، ان کے لیے دروازے کھلے ہوں. یہی اکرام ہوتا ہے، مہمان کا اکرام ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ بھی دلیل پکڑی ہے کہ یہاں لفظ ہے نا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، وہاں وا نہیں ہے، یہاں وا ہے. تو اس کو علماء قواعد کہتے ہیں واو ثمانیہ، واو ثمانیہ، یعنی معنی یہ ہوتا ہے کہ واحد اثنین ثلاثہ اربعہ خمسہ سبع و ثمانیہ، تو اس کو کہا جاتا ہے واو ثمانیہ. تو اس سے انہوں نے ایک دلیل پکڑی ہے کہ جنت کے دروازے بھی 8 ہوں گے. لیکن مفسر فرماتا ہے کہ یہ دلیل پکڑنا بڑی دور کی بات ہے. اس نے یعنی فقد ابعد النجعۃ، اس نے بہت دور اپنی سواری کو اتارا، وَأَغْرَقَ فِي النَّزْعِ، اور بالکل اس کے کھینچنے میں گویا کہ غرق ہو گیا. اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. صحیح احادیث مبارک میں ہے جب یہ بات موجود ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں تو پھر صرف واو ثمانیہ سے ثابت کرنے کی کیا ضرورت، جب ایک چیز صحیح احادیث مبارک میں موجود ہے. اسی طرح جہنم کے 7 دروازے ہوں گے، لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. جہنم کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے لیے اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے، اللہ نے جن کا مقدر کیا ہے، ہر اسی دروازے سے داخل ہو کے جہنم میں جائیں گے. اور جنت کے 8 دروازے ہیں، یہ صحیح احادیث مبارک میں ثابت ہیں. وفتحت ابوابها، اب فرماتے قال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر الزهري عن حميد بن عبد الرحمن نبي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انفق زوجين من ماله في سبيل الله تعالى دعي من ابواب الجنة وللجنة ابواب، فمن كان من اهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من اهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الريان. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور نے فرمایا جو آدمی اپنی مال میں سے جوڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرے، یعنی 2 چیزیں، اونٹنی بھی دے دی، اونٹ بھی دے دیا، بکری دے بکرا، یعنی 2 چیزیں جو زوجین کہتے ہیں جوڑا. تو اگر اپنے راستے سے اللہ کے راستے میں خالصتاً خرچ کرے تو دعی لہ من ابواب الجنہ،
جنت کے دروازوں سے اس کو بلایا جائے گا کہ آئے جنت والا میرے دروازے سے داخل ہو. وہاں سے آواز آئے گی ادھر سے داخل ہو. چونکہ وَلِلْجَنَّةِ أَبْوَابٌ جنت کے دروازے ہیں. فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ جو آدمی نمازی ہوگا. یاد رکھو نمازی کا معنی یہ ہے کہ فرض نماز اگر نہ پڑھے وہ تو پھر کافر ہو گیا. نمازی ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ نفل زیادہ پڑھتا. فرض تو فرض ہے نا, وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. نہ پڑھے تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کافر ہے, باقی ائمہ کے نزدیک فاسق و فاجر ہے. یہ مراد نہیں ہوتی. مراد ہوتا ہے اہل الصلاۃ کا کہ وہ جو سب سے زیادہ نفل پڑھنے والا. ماشاء اللہ, یعنی بعض ائمہ محدثین, فقہاء, اولیاء ایسے بھی گزرے ہیں کہ جو ایک ایک رات میں 100 نفل پڑھتے, اور پھر وہ ہماری طرح نہیں پڑھتے تھے. وہ تو صحیح معنوں میں نماز ادا کرتے تھے نا. خشوع ہے, خضوع ہے, قرآن میں ترتیل ہے, پھر اس پہ تدبر ہے, پھر طول القیام ہے, طول الرکوع ہے, طول السجود ہے. وہ تو پھر سبحان اللہ ان کی نمازیں. حتیٰ کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو محدث دہلوی کے نام سے مشہور ہیں, یاد رکھو یہ ہندوستان میں جو علم حدیث قرآن کیا ہے وہ اسی گھرانے سے کیا. یعنی ان کا سب سے پہلا اصل جو ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ. پھر اس کے بعد یعنی شاہ عبد العزیز آئے, شاہ عبد القادر آئے, شاہ اسماعیل شہید آئے, شاہ محمد رفیع آئے, بڑے بڑے سارا انہی کا خاندان. پھر بعض نے حدیث کی خدمت کی اور بعض نے قرآن پاک کی خدمت کی. اسی طرح قرآن پاک کی جو تفسیر ہے یعنی ہند میں سب سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر کے نام سے تفسیر لکھی. تو تمام علوم حدیث, علوم تفسیر پھر وہیں سے گئے. یہ بعد میں جا کے دارالعلوم دیوبند بنا, دارالعلوم رحیمیہ بنا, یہ ساری چیزیں بعد میں. ویسے تو الحمدللہ علم کے مدارس جو تھے نا وہ تو ابتدا میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے, سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے, سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے, وہاں صحابہ پہنچے ہیں, انہوں نے جا کے یہ علاقے فتح کیے اور جہاں جہاں فتوحات کیے وہاں دین کی بنیاد بھی رکھی. پھر سلطان محمود غزنوی نے تو مدارس کا جال بچھا دیا. اسی طرح پھر جو بھی بادشاہ تھا, حتیٰ کہ اکبر بڑا بے دین تھا لیکن اس نے بھی مدارس کھولے. وہ خود بے دین آدمی تھا اور اس نے اپنا ایک نیا دین بنا دیا تھا, دین اکبری, اللہ معاف کرے. اس کے بعد پھر جب جہانگیر کا دور آیا ہے تو پھر تو ماشاءاللہ مدارس اتنی کثرت سے بنائے گئے ہیں کہ پورے ہندوستان کے کونے کونے میں دین کے مدرسے قائم ہیں. لیکن ابتدا جو آئی ہے نا علم کی وہ دہلی سے, علماء حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے. تو انہوں نے لکھا ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مجھے ہمیشہ ایک تڑپ ہوتی تھی کہ یا اللہ آپ نے مجھے علم بھی دیا ہے, علم قرآن بھی دیا, علم حدیث بھی دیا, لیکن مجھے کبھی وہ صحابہ والی نماز بھی نصیب ہوگی کہ صحابہ کیسے نماز پڑھتے تھے. فرماتے تھے اس بات کی بہت بڑی تمنا تھی. تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بھی ایک شیخ تھے, فرماتے ہیں میں ان کی خدمت میں گیا, میں ان کو بتایا نہیں لیکن یہ دل میں تمنا تھی. تو انہوں نے شام کو فرمایا کہ بھائی آج رات جو ہے نا تم لوگ جو آئے ہو نا تو اچھا ہے کہ ذرا مل کر, تو آج ہم تہجد جو ہے نا وہ اکٹھے پڑھیں, یعنی اپنی اپنی پڑھیں گے لیکن ایک ہی جگہ پہ پڑھیں.
فرماتے ہیں اللہ کی شان ہے کہ اس اللہ والے کی صحبت میں، حالانکہ وہ اپنی نماز پڑھیں، ہم اپنی نماز پڑھیں، کیونکہ تہجد میں 2 جماعت نہیں کرتے تھے، تو فرماتے ہیں اس رات جو ہمیں نماز میں حلاوت ملی اور جو لطف آیا کہ اتنی طویل تہجد، اتنی طویل قرات، اتنی طویل رکوع، اتنا لمبے سجدے، لیکن 1 سیکنڈ کے لیے بھی ما سوا اللہ کے حضور حاضری کیا اور کوئی خیال ہی نہیں آیا۔ تو اس پہ میں نے کہا بھی الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا، آج صحابہ کی کچھ تو نماز نصیب ہو گئی۔ یہی وجہ تھی نا کہ صحابہ جب نماز میں کھڑے ہوتے انہیں دنیا و ما فیہا کا پتہ ہی نہیں۔ یہ تو بڑا مشہور واقعہ ہے نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک جنگ میں تیر لگ گیا، تیر اندر گھس گیا پاؤں پنڈلی۔ اچھا، تیر جو ہے وہ آگے یوں ذرا چوڑا ہوتا ہے، پیچھے تو سیدھا ہوتا ہے نا، آگے ایسے پھل بنا ہوتا ہے۔ اب وہ نکلتا نہیں تھا، نہ ڈاکٹر تھے نہ آپریشن تھیٹر تھے کہ بے ہوش کیا جائے، اس کو کاٹا جائے، نکالا جائے، جراح آئے، دیکھا نہیں، بڑی مشکل کر رہے ہیں، اب خون بھی بند نہیں ہو رہا۔ تو بہرحال مشکلات سے جراحوں نے اتنا تو قابو پایا کہ بھی خون بند کر لیں، لیکن انہوں نے کہا کہ فلاں جراح کو بلائیں، وہ ذرا ماہر ہے، شاید نکل آئے۔ تو حضرت علی نے بیٹھے بیٹھے نماز شروع کر دی۔ تو ایک جراح کو خیال آ گیا، اللہ نے دل میں ڈال دیا، وہ گیا قریب میں، حضرت جب نماز پڑھے تھے اسے آرام سے جو کھینچا نا تیر نکل آیا۔ سارے حیران ہو گئے، بھی تمہیں کیسے خیال آ گیا؟ اس نے کہا، میں نے کہا اب اللہ کے دربار میں کھڑا ہے حضرت علی، اللہ کے ڈر کے مارے اس کا بدن جو ہے نا بالکل پگھل جائے گا۔ اللہ کے خوف جب طاری ہوگا نا تو بالکل ہر چیز جو ہے گویا ختم ہو جائے گی۔ تو میں نے نکال لے۔ تو یہ ہوتا، ہماری نمازیں تو بس دعا کرو اللہ قبول فرما لے۔ ہماری نمازیں تو ایسی ہیں جیسے حضور نے فرمایا کہ کما ینقر الدیک، جیسے مرغ جو ہے وہ دانے پہ ٹھونگے مارتا ہے نا دانے چننے کے لیے، ہم تو وہی ٹھونگے مارتے ہیں بس، ایک نقل ہے، شاید اللہ قبول فرما لے۔ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ ارحم الراحمین۔ اچھا، حضرت علی تو خیر بہت بڑا آدمی ہے نا، حضرت علی تو ابن ام النبی المصطفیٰ، رابع الخلفاء، زوج سیدہ فاطمہ الزہراء، ابو الحسن والحسین، وہ تو بڑا آدمی ہے نا، اس کی کیا شان بیان کی۔ اچھا، پھر یہ جتنی ولایت کے چشمے ہیں نا، ان کی بنیاد ہی حضرت علی ہے، وہیں سے ساری شاخیں پھوٹتی ہیں۔ پھر آگے جا کے کوئی حسنی بن گیا سید، کوئی حسینی بنا، کوئی علوی بنا، کوئی فاطمی بنا، اصل تو پھر وہی ہے۔ ان کا تو خیر مقام ہی بہت بلند ہے۔ میں نے خود ایک اخبار میں پڑھا تھا حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، کوئی ڈاکٹر تھے، سرجن تھے، مجھے نام بھول گیا۔ جب حضرت کی وفات ہوئی نا تو ہر آدمی نے اپنا تاثر لکھا نا کہ جی آپ کے خیال میں کیسے تھے، آپ کے خیال میں کیسے تھے، آپ کے خیال میں کیسے تھے۔ اس ڈاکٹر سے بھی جب انٹرویو لیا اخبار والے نے کہ آپ کے پاس بھی علاج میں رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا ابھی میں نے اپنی زندگی میں پہلا ایک ہی مریض دیکھا ہے نا، اس سے پہلے ایسا مریض آیا نا بعد میں۔ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا حضرت کو پاؤں میں شوگر کی وجہ سے اتنا بڑا زخم تھا اور کوئی حل نہیں تھا ماں سوا کاٹنے کے، حل ہی کوئی کہ اس کو پورا کاٹ کے پورا ہڈی تک لے جا کر نیچے سے اوپر سے صاف کر کے پھر کوشش کریں گے بچ گیا ورنہ کاٹنا پڑے۔ تو میں نے حضرت کی خدمت میں کہا کہ حضرت 2 طریقے ہوتے ہیں ہمارے آپریشن کے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم آپ کو مکمل بے ہوش کر دیں، اس میں تو انشاءاللہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا نا کہ کیا ہو گیا۔
اور دوسرا ہوتا ہے کہ ہم موقعی طور پر یعنی اسی جگہ کے ارد گرد میں انجیکشن لگا کے سن کر دیں، اس سے ہو سکتا ہے آپ کو کچھ تکلیف ہو، کیونکہ ٹیکے کا ایک اثر ہے نا، دوا کا ایک اثر ہے۔ اگر وہ صاف کرتے کرتے ٹائم زیادہ لگ گیا، اس کا اثر ختم ہو گیا تو پھر تو درد ہوگا۔ انہوں نے فرمایا ڈاکٹر صاحب بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ مجھے مکمل بے ہوش کرو نہ مجھے آدھا بے ہوش کرو۔ میں نے زندگی میں الحمدللہ مخدرات سے منشیات سے اپنے آپ کو بچایا ہے، تو اب اگر اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا ہے تو اب یہ انجیکشن لگوا کے اور بے ہوش کر کے اور یہ کر کے، بس میں یہ دیکھو پاؤں رکھتا ہوں، آپ کام شروع کریں۔ وہ ڈاکٹر کہتا ہے، میں نے کہا عجیب آدمی ہے، اتنا بڑا آدمی ہے، اتنا پڑھا لکھا آدمی ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور میں نے کہا حضرت آپ کو پتا ہے کہ کتنی تکلیف ہوگی؟ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب تکلیف مجھے ہوگی آپ کو؟ میں نے کہا جی تکلیف تو آپ کو ہوگی، ہمیں کیا ہوگی، ہم نے تو کاٹنا ہے۔ میں نے کہا بس کاٹو۔ اور فرماتے ہیں پاؤں رکھ کے بیٹھ گئے اور حضرت نے قرآن پاک کی تلاوت، بہت اچھے قاری بھی، بہت اچھے قاری تھے، قرآن بڑا خوبصورت پڑھتے، خاص طور پہ جب وہ سورۃ القیامہ پڑھتے تھے یا سورۃ البروج تو بڑا آدمی جھوم جاتا۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ پاؤں رکھ کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا بیٹا ڈاکٹر صاحب آپ اپنا کام کریں، اور قرآن شریف کی تلاوت شروع کر دی۔ کہتا ہے خدا جانتا ہے انہوں نے ایک دفعہ پاؤں ذرا ہلایا تک نہیں، یعنی چھڑکی بھی نہیں آئی۔ میں نے سارا کاٹا، اندر سے باہر سے اوپر سے نیچے سے صاف کیا، پٹیاں اندر ڈالی، باندھا، یعنی یوں بھی نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں میں نے تو بھائی ایسا مریض نہیں دیکھا۔ اس کے بعد میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اپنا حضرت وہ ہو گیا آپ نے؟ انہوں نے کہا میری بھی صورت ختم ہو گئی ماشاءاللہ، بس چلو ٹھیک ہے۔ یہ تو ابھی 14ویں صدی کے لوگ ہیں نا، حضرت علی یا صحابہ، ان کا کیا مقابلہ ہے؟ یہ تو اس صدی کے لوگ ہیں نا جن کو ہم لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ ان کو اللہ توفیق دیتے تھے۔ یہاں حضرت شیخ حبیب اللہ تھے، ان کی زیارت بھی میں نے کی الحمدللہ۔ ان کی عادت تھی کہ 10 دن نفل پڑھنی ہے۔ اچھا اب جناب نمازیں پڑھ کے بس کھڑے ہیں، نفلیں پڑھ، 10 دن طواف کرنا ہے، نمازیں ختم، طواف میں لگے ہوئے ہیں، 10 دن تلاوت قرآن کرنی ہے بیٹھ کے، بس نماز پڑھی فارغ ہوئے پھر قرآن کھول لیا۔ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی وہ کتنی رکعتیں پڑھتے تھے، وہ کتنے طواف کرتے تھے۔ اچھا جتنی دیر میں وہ ایک طواف کرتے تھے نا، میرے جیسے نالائق جو ہے نا 10 طواف کر لیں، آہستہ 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 آہستہ، ایک ایک قدم سوچ سوچ کے رکھ رہے ہیں اور قرآن شریف پڑھ رہے ہیں۔ پتہ نہیں وہ قرآن ختم کرتے تھے کیا کرتے تھے، اللہ عالم۔ تو یعنی اتنی آہستہ چلنا اور اتنی دور ہو کے چلنا کہ کسی دوسرے کو ہاتھ لگنے کا تصور ہی نہیں، نظر نیچے ہے انہیں کو پتہ ہی نہیں۔ اسی طرح جب وہ نفلیں شروع کرتے نا جی، اب ہم تو دیکھتے رہتے کہ بھئی 1 گھنٹہ تو ہو گیا کھڑے کھڑے، پتہ نہیں رکوع کب کریں گے۔ اب رکوع میں گئے ہم کہاں، پتہ نہیں اٹھیں گے کب بھائی۔ عجیب لوگ تھے۔ اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی رحمت کے ساتھ اپنی نماز کا ذوق عطا فرمائے، نماز کا شوق عطا فرمائے، نماز میں حلاوت عطا فرمائے، ہماری نمازوں کو قرۃ عین بنا دے۔ جیسے حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے، لیکن یہ اللہ والے ہیں، ان کو اللہ توفیق دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی، ہم تو سمجھ نہیں سکتے۔
ہم نے حضرت قاری فتح احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، اچھا عصر کی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں. ہم بھی ساتھ بیٹھے تھے، ہم نے کہا چلو بھی ہم بھی شریک ہو جائیں. بھئی اب ختم کریں گے، اب ختم کریں گے، اب ختم کریں گے، وہ ختم ہی نہیں کرتے. ہم جناب تھک جائیں، ہاتھ نیچے ڈال کے بیٹھ دیں، وہ بیٹھے وہ اپنی دعا میں لگے ہوئے. ہم پھر ہاتھ اٹھا لیں، ہم پھر تھک جائیں، ہم ایسے کر کے بیٹھ جائیں. لیکن حاضر ویسے اچھا مغرب اذان ہو گئی، نماز پڑھ لی، نفلیں پڑھ لی، پھر ہاتھ اٹھا لیں. ہمیں تو سمجھ نہیں آتی ان کی دعا کتنی لمبی تھی بھائی. اچھا ان کے ساتھ اگر آدمی کو کبھی عمرہ کرنا پڑ جائے نا، میرے خیال انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے توبہ کر لے گا. اب صفا پہ کھڑے ہیں جناب، دعا مانگ رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں یعنی کم از کم جب رش نہ ہو تو 4 گھنٹے لگتے تھے. ہم تو الحمدللہ پہلے چکر میں بھاگ جاتے تھے. اجازت من حضرت بس آپ کرتے رہے، ہم تو جا رہے ہیں، بس آپ تو انشاءاللہ کل فارغ ہوں گے. ٹھیک ہے بھئی اللہ کے گھر میں آئے ہیں تو اور کیا کریں، عبادت ہی کر رہی ہیں نا، فارغ بیٹھ کے کیا کریں. یہ کہہ دینا آسان ہے، بس دعا کرو کہ رحمت کرتے ہیں، یہ باتیں ہیں. لیکن اللہ والوں کی باتوں میں بھی یاد رکھو ایک رحمت ہوتی ہے کہ جب اہل اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور انسان کے دل میں اللہ جذبہ پیدا کرتا ہے. اللہ اکبر، آنکھوں سے نابینا ہو گئے، ٹانگیں معذور ہو گئیں، ویل چیئر پہ آ گئے، صف اول کبھی نہیں چھوٹی، نماز صف اول. اب صف اول میں مکہ شریف یا مدینہ شریف میں کم از کم 2 گھنٹے آگے پہلے بیٹھو نا، ایسے تھوڑی صف اول مل جاتی ہے. یا ہماری طرح تھوڑے سے کسی شگرد کو کوہنی ماری، کسی کو یوں کیا گھس گئے، وہ تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے پہلے آتے. تو اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو نماز کے والا ہوگا اس کو نماز کے طرف سے وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، اور جس کو اللہ نے خیرات کرنے کی توفیق دی ہے، نفلی یعنی زکوٰۃ تو فرض ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں، زکوٰۃ دینا تو فرض ہے ہم پر. مراد یہ ہوتا ہے صدقہ سے کہ نفلی صدقے کے اندر وہ زیادہ ہے، اس کو باب صدقہ سے بلایا جائے گا. ومن کان من اہل الجہاد، اور جو مجاہد ہے ان کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا. ومن کان من اہل الصیام، اور جو نفلی روزے رکھتے ہیں ان کو باب ریان سے بلایا جائے گا. فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما علی احد من ضرورت دعی من ایہا دعیا فَهَلْ يُدْعَى مِنْهَا كُلَّهَا أَحَدٌ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر آدمی اپنے اپنے دروازے سے بلایا جائے گا، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن فَهَلْ يُدْعَى مِنْهَا كُلَّهَا أَحَدٌ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جس کو سارے دروازوں سے بلایا جائے؟ حضور پاک نے فرمایا نعم وارجو ان تکون منہم. حضور نے فرمایا ہاں، ایسے بھی اللہ کے بندے ہوں گے جن کو ہر دروازے سے بلایا جائے گا. اور فرمایا ابو بکر مجھے اللہ پہ امید ہے کہ تم ان میں سے ہو. رواہ البخاری و مسلم من حدیث زہری بنحوہ وفی ما من حدیث ابی حازم سلمۃ بن دینار عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی الجنۃ 8 ابواب باب منها یسمى الریان لا يدخله الا الصائمون. امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہم نے سہل بن سعد سے یہ روایت ذکر کی ہے کہ میرے آقا محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت 8 ابواب، جنت میں 8 دروازے ہوں گے اور ایک دروازہ جس کا نام ریان ہوگا. لا يدخلوا الا الصائمون، اس دروازے سے وہی لوگ داخل ہوں گے جو زیادہ نفلی روزے رکھتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ نفلی روزے میں سب سے اعلیٰ تو ہے صیام داؤد. یاد رکھیں
نفلی روزے میں سیام داؤد علیہ السلام کیا بنا؟ کان یصوم یومن و یفطر یومن، آپ ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار۔ اچھا، اس کے بعد کا جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر سوموار اور ہر جمعرات، یوم الاثنین اور یوم الخمیس، یہ 2 دن روزے رکھیں۔ اچھا، یہ 2 دن روزے اگر آپ رکھیں گے ہفتے میں تو مہینے میں کتنے ہو گئے؟ 8۔ 4 ہفتے آئیں گے نا مہینے میں، 8 روزے ہو گئے۔ اور 3 روزے لیالی البیض کے 13، 14، 15 کی جو روشن راتیں ہیں، چاندنی راتیں ہیں، ان کے روزے رکھے تو 8 وہ ہو گئے، 3 یہ ہو گئے، 11 روزے ہو گئے۔ تو الحمدللہ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی عظیمت ہے کہ اگر وہ ایک دن چھوڑ کے ایک رکھے تو وہ تو پھر سیام داؤد ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ لیکن اگر وہ بھی نہ ہو تو کم از کم یہ کر لے کہ 8 روزے یہ ہو گئے، 3 وہ ہو گئے، تو بہت بڑی نعمت۔ یہ جو بلا وجہ لوگ جاتے ہیں نا جی، سلم کلب ہیں اور داخلے لیتے ہیں کہ ہم موٹے ہو رہے ہیں، بدن ٹھیک ہو جائے، ڈائٹنگ کرتے ہیں، جوگنگ کرتے ہیں، مشینوں پہ دوڑتے ہیں، الٹے سیدھے بھاگتے ہیں، فضول بات ہے۔ تم سنت پہ چلو، روزے رکھو، سب کو ٹھیک ہو جائے، خود بخود باڈی ٹھیک ہو جائے۔ لیکن یہ نہیں کہ دن کو روزہ رکھا اور افطار کے وقت 5-6 کلو کٹھے کھا گیا، پھر تو انشاءاللہ اور وزن بڑھے گا اور موٹے ہو جائیں گے آپ۔ لیکن اگر سنت کے مطابق ہے کہ وہ تھوڑا سا کھائیں، کلو واشربو، کھاؤ پیو، لا تسرفو، زیادتی نہ کرو، بس اتنا کھاؤ کہ بھوک باقی ہو، چھوڑو۔ اسی لیے بعض حکیم یوں سمجھاتے ہیں اور بعض روایات میں بھی آتا ہے کہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لو، ایک حصہ پینے کے لیے، ایک کھانے کے لیے، ایک سانس لینے کے لیے۔ یہ تو نہیں سارا بھر لو سانس ہی نہ آئے۔ وہ مثل مشہور ہے نا کہ ایک حافظ کہیں گیا بیچارہ خیرات پہ، اتنا کھایا کہ اب سانس مشکل آ رہی تھی، اس کو جناب سٹریچر پہ ڈال کے اٹھا کے ساتھی ہسپتال لے گئے، ڈاکٹر کے پاس گئے، جناب یہ تو مرتا ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا حلوہ کھاتا یہ حال ہو گیا۔ اور نے کہا چلو جلدی کرو، منہ کھولو، وہی دوائی گولیاں لے آؤ۔ انہوں نے کہا حافظ صاحب منہ کھولے، میں گولی ڈالتا ہوں اور نکل لیں۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب گولیوں کی جگہ ہوتی، حلوہ نہ کھا لیتا۔ اب ادھر سے تو کوئی جگہ نہیں، کوئی اور رستہ ڈھونڈو۔ تو یہ تو کھانا نہ ہوا نا، یہ تو پھر ظلم ہوا نا، یہ کوئی کھانا تو نہیں ہے، یہ تو ظلم ہے کہ بھی اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ تو آپ روزے رکھیں سنت کے مطابق، کوئی ڈائٹنگ کی ضرورت نہیں، آپ ہر نعمت کھائیں لیکن حد میں، اعتدال۔ اللہ کی ہر نعمت کھائیں، بالکل اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں، لیکن وہ اعتدال ہو۔ یہ تھوڑا ہے کہ بس کھانے بیٹھے تو کھا ہی رہے ہیں ماشاءاللہ۔ وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، دیکھو کتنا آسان ہے، پھر بھی ہم نہ کریں تو بدقسمتی ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ کوئی بندہ وضو کرے، فَيَبْلُغَ، کیا معنی؟ ٹھیک وضو کرے، پوری طرح سے وضو کرے، ہر جگہ آرام سے پانی پہنچائے، ناک میں پانی دیتے یہ نرم ہڈی تک پانی آنا چاہیے۔ اسی طرح چہرہ دھوئے تو جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر نیچے تک، اور دونوں طرف کے کانوں کے اندر کا حصہ آرام سے، یعنی اسی طرح انگلیاں ہیں پاؤں کی، ان میں خلال کرے۔ جب اچھی طرح وضو کر لے، فارغ ہو، اور اس کے بعد کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا
عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ اب کتنے کیا مشکل ہے؟ اچھا معمولی سی بات ہوتی ہے، لیکن آدمی اتنی کما لیتا ہے نا۔ آپ کسی سیڑھی پہ چڑھ رہے ہیں، آپ لفٹ میں چڑھ رہے ہیں، آپ اوپر جا رہے ہیں تو اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ نیچے اتر رہے ہیں تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا مشکل ہے جی؟ گھر سے نکلتے ہو بسم اللہ ما شاء اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حتیٰ کہ شیطان بھی کہتا ہے کہ اللہ کے بندے تم تو اللہ کی نگاہ میں آ گئے، اللہ کی نگرانی میں آ گئے، اب میں تمہارا کیا کروں؟ کتنی دیر لگے گی ایمان سے؟ اچھا سبحان اللہ کتنی دیر لگے گی؟ ایک جنت میں درخت لگ گیا، الحمدللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کتنی دیر؟ یعنی حدیث اور قرآن میں وہ عمل ہیں، وہ نعمتیں ہیں جو آپ کو کہیں مل ہی نہیں سکتی۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ کوئی جاہل پیر وظیفہ بتا دے نا تو ایک ٹانگ پہ کھڑے رہیں گے، لیکن حضور محمد مصطفیٰ کے وظیفے پہ عمل نہیں کرتے۔ کتنی بڑی بدنصیبی، کتنی بڑی یعنی انسان کی بدبختی ہے بھئی جب ہمیں حضور پاک نے ہر وظیفہ بتا دیا ہے۔ اچھا اللہ کے قرآن کے اندر ہر وظیفہ موجود ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا اپنی کتابوں میں کہ یہ 4 کلمات جو ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اور اس کے بعد رب انی مغلوب فانتصر۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کے پڑھنے کے بعد یعنی اگر بندے کا کام نہ ہو یا اس کو شبہ ہو کہ میرا کام ہوگا یا نہیں ہوگا، نہ مانا ہے کہ اس کا اللہ پر ایمان ہی نہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں قرآن میں یہ آیات جہاں جہاں بھی آئی ہے نا اس کے فوراً بعد آیا کہ اللہ نے قبول کر دی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ۔ اللہ نے دعا قبول کر۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، آگے فانقلبوا بنعمت من اللہ بفضل لم یمسسہم سوء، اللہ نے قبول کر۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین فاستجبنا لہ۔ ہم نے حضرت ایوب کی دعا قبول کر لی۔ فَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا۔ اللہ نے ہر دشمن کے مکر سے حفاظت فرما۔ کہا جب قرآن میں ہے کہ اس کے بعد دعا قبول ہو گئی تو پھر تمہاری کیسے قبول نہیں ہوگی؟ فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ پھر تمہارا ایمان ہی نہیں ہے، نہ اللہ پر، نہ اللہ کے قرآن پر، نہ اللہ کے کلام پر۔ اللہ وہ طریقے خیر لکھے انہوں نے اپنی کتابوں میں کہ کیسے پڑھنا ہے، مختلف انہوں نے طرق لکھے ہیں، لیکن بہرحال طریقوں پہ بھی نہ جاؤ، اللہ کا قرآن ہے پڑھتے رہو جتنا ہو سکے۔ 1 تسبیح 2 تسبیح 3 تسبیح 4 تسبیح پڑھ لی۔ انہوں نے بہرحال کچھ طریقے بھی لکھے ہیں کہ نماز حاجت پڑھے اور اس طرح پڑھے اور اس طرح پڑھے تاکہ انسان سکون دل سے پڑھے۔ وقال الحسن بن عرفۃ حدثنا اسماعیل بن عیاش عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين عن شعر بن حوشب عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة لا اله الا الله۔ اس حدیث مبارک میں حضرت شعر ابن حوشب نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا مفتاح الجنت، جنت کے دروازے کی کنجی جو ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے یاد رکھیں
جتنے اولیاء اللہ ہیں نا ان کا سارا زور اسی کلمے پہ ہوتا کہ بس لا الہ الا اللہ کی مشق ہو اور کلمہ دل میں بیٹھ جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضور محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین۔ کسی آدمی نے ایک بزرگ سے پوچھا اور نے کہا کہ حضرت مہربانی کریں کہ مجھے اسم اعظم بتا دیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے یہ اللہ جو ہے اسم ذات جو یہی اسم اعظم ہے۔ انہوں نے کہا لیکن شرط یہ ہے کہ جب تم کہو نا کہ یا اللہ پھر تمہارے دل میں کوئی غیر اللہ کا خیال نہ آئے، بس یہی اسم اعظم۔ میں کہا بس دل سے غیروں کو نکال دو اور اللہ پہ اپنی تمام امیدیں جما دو کہ ہر نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، تمام کائنات کا مالک اللہ ہے، متصرف فی الامور اور ساری کائنات کی تدبیر کرنے والا اللہ ہے، دکھ دینا دکھ ہٹانا، بیماری دینا بیماری ہٹانے کی طاقت میرے اللہ کے پاس۔ انہوں نے کہا بس اس طرح مانگو کہ پھر غیر کا دل میں خیال نہ ہو، یہی اس میں آ گیا۔ اور بعض بزرگ کہتے تھے کہ جب تم اللہ کہتے ہو تو آہ نکلتی ہے، یہی آہ تو اللہ کو پیاری ہے کہ اس کے دروازے پہ آ کے فریاد کرو نا، تضرعا و خفیۃ، اللہ کے آگے عاجزی بھی ہو، خشیت بھی ہو، رجا بھی ہو، خوف بھی ہو، پھر اللہ سے مانگو۔ اللہ سے مانگنے میں جو مزہ آئے گا نا تو پھر آپ کو کسی اور جگہ وہ حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔ ذکر سعد ابواب الجنت، نسأل اللہ من فضلہ العظیم ان یجعلنا من اہلہا۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے کتنے کھلے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان میں جانا نصیب کر دے۔ صحیحین من حدیث ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فی حدیث الشفاعۃ الطویل یقول اللہ تبارک و تعالی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادخل من لا حساب علیہ من امتی من الباب الایمن وهم شرکاء الناس من الباب الاخر والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ بيده انما بین المصراعین من مصاری الجنہ ما بین عزادتی الباب لکما بین مکہ او حجر و حجر و مکہ وفی روایت مکہ و بصرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنت میں داخل کریں ان اپنی امت میں سے ان لوگوں کو جن پہ کوئی حساب نہیں ہے، ان کو ایمن دروازے سے داخل کریں۔ حضور پاک فرماتے ہیں مجھے خدا کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان دونوں دروازوں کی دونوں لکڑیوں کے درمیان میں جو فیصلہ ہوگا ایسے ہوگا جیسے مکہ اور حجر یا مکہ اور بصرہ عراق کے درمیان فاصلہ ہے۔ اتنا فاصلہ ایک دروازے میں، اور پھر تو 8 دروازے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں بھی ان میں نصیب فرما دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، تیرے آگے کیا مشکل ہے؟ رحمت حق، بزرگ کہتے ہیں رحمت حق بہانمی جوید، بہانہ میں جوید۔ اللہ کی رحمت تم سے کوئی ہدیہ شدیہ نہیں مانگتی ہو تو بہانہ ہو، بس تم کوئی کام کرو مولا بخش دے۔ کسی گرتے کو تھام لو، کسی اندھے کو راستہ گزار دو، کسی محتاج کو ایک روٹی کھلا دو، کسی کو پانی پلا دو، کسی کو ایک کھجور سے افطار کرا، بس بہانہ بناؤ، اس کی رحمت آنے کے لیے تیار ہے۔ کہتے جی کہ ہماری ایک بچی عالمہ بن رہی ہے، عالمہ بننے میں 1.5 یا 2 سال باقی ہیں، ہم اس کی شادی اس لیے نہیں کر رہے کہ کہیں پڑھائی ادھوری نہ رہ جائے، آپ شادی کریں فوراً۔ ایک بات یاد رکھو، بچیوں کی عمر جب ذرا زیادہ ہو جاتی ہے نا پھر لوگ نخرے کرتے ہیں، رشتہ لیتے ہی نہیں۔ اب اسلام تو ہے نہیں نا کہ حضور پاک کی 25 سال عمر ہے اور بی بی خدیجہ کی عمر 40 سال ہے، حضور پاک کی عمر 53 سال ہے اور بی بی عائشہ کی 9 یا 12 سال روایات میں آتا ہے۔
اب وہ بات تو رہی نہیں ہے نا. اب تو ہر آدمی جوانی ہو، حسن ہو اور عمر تھوڑی ہو ڈھونڈ آپ فوراً بچی کا رشتہ کر دیں. شادی کے بعد بھی وہ عالمہ بن سکتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن خدا نہ خواستہ پھر مناسب رشتہ نہ ملے تو کیا فائدہ ہے؟ بچی کی زندگی ضائع نہ کرو. ضروری نہیں ہے کہ وہ عالمہ بنے، جتنا پڑھ لیا ہے کافی ہے، اللہ کا شکر ہے. اس کو قرآن آ گیا، دین آ گیا، سمجھ آ گئی، حلال حرام آ گیا، کافی ہے. اگر اس کو شوق بھی ہے نا عالمہ بننے کا، شادی کے بعد پڑھتی رہے. میری اپنے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے دوست ہیں، ان کی بیٹی بہت ماشاءاللہ، اللہ نے انہیں بہت کچھ دیا ہے، اللہ سب کو عطا فرمائے. اچھا، ان کی لڑکی انتہائی ماڈرن، فیشنیبل، یعنی جین پہننے والے اور خود لڑکیاں بھی گاڑیاں ڈرائیو کرنے والی. اچھا، اللہ کی شان ہے، ان میں سے ایک لڑکی میری بیٹی بن گئی. آپ حیران ہوں گے ماشاءاللہ کہ اس کی 2 لڑکے جوان ہیں، ایک عالم ہے، ایک حافظ ہے. اس جوانی میں 2 بچوں کی ماں ہونے کے بعد قرآن یاد کیا، عالمہ کا کورس کیا، مدرسہ کھولا. اب اس کے مدرسے میں 70 لڑکی عالمہ کا کورس کر رہی ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، شادی کے بعد بھی آدمی پڑھ سکتا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مشکل نہیں. بہرحال اگر جو آدمی نے ایک پلاٹ خریدا، مثلا 1 لاکھ روپے میں 25,000 ان کو بیانہ دے دیا، معاہدہ ہو گیا کہ باقی پیسے فلاں تاریخ تک دیں گے، اگر نہ دیں تو وہ بیانہ واپس نہیں کرتے. بہرحال افضل ہے کہ وہ بیانہ واپس کریں، یہ حقوق العباد ہے. وہ بعض علماء کہتے ہیں کہ جائز ہے، پہلے اس نے شرط قبول کی تھی، لکھا تھا کہ میں نہیں دوں گا تو بیانہ ضبط ہوگا، لیکن افضل یہ ہے کہ حقوق العباد ہے، وہ بندہ واپس کرے. میں ایک ہوٹل میں کام کرتا ہوں، میری دماغی حالت صحیح نہیں ہے، مجھے شادی کرنے کا کیا حکم ہے؟ شادی کرو گے دماغ ٹھیک ہو جائے گا، انشاءاللہ بیوی ٹھیک کر دے گی. تو شادی تو کرو انشاءاللہ جناب. یہ دماغی خرابیاں جو ہیں نا ساری ٹھیک ہو جائیں گی. اسی لیے تو دماغی خرابی ہے نا کہ شادی نہیں ہو رہی. شادی کرو بھائی، شادی علاج ہے، نصف ایمان ہے گویا، وہ مذاق تو نہیں ہے، گناہوں سے ڈھال ہے. یہاں پر بھی عورتیں جین وغیرہ پہنتے، اللہ ہدایت دے. ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں نا بیٹا، اور کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ ہدایت دے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ مبارک ہمیشہ سفید رہا، صرف فتح مکہ کے موقع پر آپ نے سیاہ پگڑی باندھی، اور حضور نیچے چادر مبارک، اوپر لمبا کرتا استعمال فرماتے. آپ کی داڑھی مبارک سینے تک تھی. 17 بال جو ہے وہ صرف سفید ہوئے تھے، باقی بال ابھی سفید نہیں ہوئے. ویسے شمائل ترمذی ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی چھپ گیا ہے، وہ لے لو نا تو اس کو بار بار پڑھو، پھر حضور کا پورا حلیہ انشاءاللہ دماغ میں بیٹھ جائے گا. شوہر کے قدم، شوہر کو خوش کرنے کے لیے بیوی ہونٹوں پہ رنگ لگائے، جو مرضی ہے لگائے، شوہر کے لیے لگائے، لیکن ابرو کے بال نہ نکالے، وہ حرام ہے. وہ اللہ کے نبی نے منع کر نا. شوہر صرف یہ بال نکالنے پہ خوش ہوتا ہے، باقی بدن سارا اس کو قبول نہیں ہے. یہ عجیب بات ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی نے 2 شادیاں کی تھی، تو اس کی آدھی داڑھی سفید تھی، آدھی سیاہ تھی، تو ان کو چڑ ہو گئی، ایک سفید بال نکال دیتی تھی، ایک سیاہ نکال دیتی. حضرت صاحب بٹیرے بن گئے. یہ کون سا حسن ہے کہ بال نکالو؟
یعنی جو اللہ نے بنایا ہے وہ حسن نہیں، جو بندہ بنائے گا وہ حسن ہے۔ عجیب جاہل لوگ ہیں۔ کہ کسی آدمی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اپنی بیوی کو کیوں مارا، یعنی کوئی جائز وجہ ہو تو فضربوہن، قرآن میں بھی حکم ہے، اللہ نے قرآن میں بھی حکم دیا ہے کہ اگر کوئی نافرمانی کرتی ہے تو اس کو پہلے الگ سلائیں، الگ کمرے میں رکھیں، پھر بھی نہ مانے تو فضربوہن، آپ مار بھی سکتے ہیں، تو حدیث میں بھی آیا ہے۔ یہ تھوڑا ہے کہ مارو اللہ پوچھے گا بنی، حد سے زیادہ مارو گے پوچھے جاؤ گے، ناحق مارو گے پوچھے جاؤ گے۔ میرا بھائی ہے وہ شراب کے نشے میں ہے، اللہ معاف کرے، اللہ ہر مسلمان کی اولاد کو محفوظ رکھے، ہر قسم کے منشیات مخدرات کی لعنت سے محفوظ رکھے۔ اللہ یہ عذاب ہے، پورا خاندان عذاب میں آ جاتے ہیں، اللہ محفوظ رکھے۔ بہرحال اس کی اولاد ہے، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بالکل بالکل دے سکتے ہیں، بھائی کی اولاد ہے آپ کی، اور وہ بیچارے باپ بیکار ہیں، کہاں سے آئے گا، مستحق ہیں، غریب ہیں، بالکل آپ بھائی ہے، بھائی کی اولاد ہے، بہن کی اولاد ہے، ان سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ صرف آپ یعنی والدین، والد والدہ، نانی نانا دادی دادا، ان کو نہیں دے سکتے، بیٹا بیٹی، بیٹے کے بیٹے، بیٹی کے بیٹے، ان کو نہیں، کیوں، ان کا خرچہ تو تمہارے ذمہ واجب ہے، پر زکوٰۃ کیا مطلب، ان کو تو ہر حال میں تم نے دینا ہی دینا ہے، ورنہ باقی جتنے رشتہ دار ہیں، بہن ہے، بھانجی ہے، بھتیجا ہے، بھتیجیاں ہیں، بھانجیاں ہیں، یعنی جتنے رشتہ دار ہیں وہ زکوٰۃ میں سب سے زیادہ مستحق ہیں، کہ اللہ نے جہاں حکم دیا ہے زکوٰۃ مسکینوں کو دو، وہاں یہ بھی حکم دیا وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْکِینَ، سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم رشتہ داروں کو دو گے تمہیں دوہرا ثواب ملے گا، ایک زکوٰۃ دینے کا ثواب، ایک صلہ رحمی کرنے کا ثواب، اور تیسری بات یہ ہے کہ آدمی کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ میرا رشتہ دار غریب ہے، مستحق ہے، اس کی کوئی ذریعہ نہیں۔ اب دور کے آدمی ہیں، بعض لوگ آپ نے دیکھا ہے نا، بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن گھر کے اندر ہزاروں روپے موجود ہوتے ہیں، جب مر جاتے ہیں تو ہزاروں ریال نکل آتے ہیں، تو اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا نا کہ وہ مستحق ہے یا نہیں ہے، لیکن رشتہ دار ہے، محلے دار ہے، علاقے والا ہے، اس کو ہر آدمی جانتا ہے۔ اچھا پھر یہ بھی مسئلہ نہیں ہے کہ لازماً بتاؤ کہ بھائی صاحب یہ زکوٰۃ ہے، بالکل نہیں، آپ دل میں نیت کر لیں کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، ان کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ ان کو بتا کے شرمندہ کریں بلا وجہ، بالکل بتانے کی، آپ دل میں نیت کر لیں کہ یا اللہ یہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اور ان کو زکوٰۃ دیں اور ان کی مدد کریں، اور اللہ تبارک و تعالی۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ تو فرض ہے، اور جتنی دو گے اتنی اللہ اور زیادہ برکتیں عطا فرماتے ہیں، اور جس مال سے زکوٰۃ نکالی جائے اللہ اس کو محفوظ بھی رکھتے ہیں، اللہ حوادثات سے، چوروں سے، ڈاکے سے، ظلم سے بچائے رکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی زبانوں پہ زندگی میں بھی، حیات میں بھی، ممات میں بھی، اور مرنے کے وقت میں بھی جاری فرما دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی جنت بغیر حساب کے عطا فرما دے۔ اللہم ارزقنا جنت الفردوس الاعلی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم ایدہم بنصرک یا قوی یا عزیز، اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین، اللہم اہلک الیہود ومن شایعہم من الکفار والمشرکین، اللہم انزل علیہم باسک الذی لا یرد عن القوم المجرمین۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، عراق میں ہیں، افغان میں ہیں، شیشان میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، یا اللہ جس ملک میں بھی ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان ملکوں میں فتنے دور فرما، تفرقے دور فرما، فرقہ واریت دور فرما، لڑائیاں بند فرما، امن استحکام نصیب فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کو اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو تیرے دین کا کام کرنے والے ہیں، مدرس ہیں، درس دیتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، تفسیر پڑھاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام مساجد مدارس کی حفاظت فرما، تمام دینی اداروں کی حفاظت فرما۔
یا اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ پریشانیاں دور فرما، یا اللہ پریشانیاں دور فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما دے، بے دینوں کو دین عطا فرما دے، قرض داروں کے قرض عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔